اس موت کی جو سختی ہے جسے سکرات الموت کہا جاتا ہے، جب انسان پر یہ عارض ہوتی ہے تو اتنی اسے تکلیف ہوتی ہے، اتنا درد و شدت ہوتی ہے کہ آپ اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ جس طرح یہ تشبیہ دی گئی ہے روایات میں، جس طرح ایک زندہ انسان کے زندگی میں، اس کی حیات میں، اس کے جسم سے اگر اس کی کھال کو اتار دیا جائے، یعنی ایک زندہ باروح انسان کو بٹھا کر اگر خدا نہ خواستہ اس کی زندگی میں اس کے جسم سے اگر چمڑی کو، اگر کھال کو اتار دیا جائے تو کتنی اسے تکلیف ہوگی، کتنی اذیت میں ہوگا۔ بالکل اسی طرح جس انسان پر سکرات موت عارض ہوتی ہے، وہ اس شدت کے درد کو محسوس کرتا ہے جس کو وہی سمجھ سکتا ہے جس پر یہ سکرات موت عارض ہو۔ الامان، الحفیظ الامان۔ سامعین گرامی قدر، مولا علی مشکل کشا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب انسان کی موت کا وقت آتا ہے اور سکرات موت میں انسان جب مبتلا ہو جاتا ہے تو آہستہ آہستہ انسان کے اعضاء کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ سب سے پہلی چیز اعضاء میں سے جو کام کرنا چھوڑ دیتی ہے وہ انسان کی زبان ہوتی ہے۔ جب سکرات موت انسان پر غالب آ جاتی ہے تو انسان کی زبان رک جاتی ہے۔ انسان گفتگو کرنا چاہتا ہے اپنے بچوں کے ساتھ، اپنی بیوی کے ساتھ، اپنے ماں باپ کے ساتھ، عزیز و اقربا کے ساتھ، لیکن نہیں کر پاتا، اس کی زبان حرکت کرنا چھوڑ دیتی ہے۔ دوسری چیز جو کام کرنا چھوڑتی ہے وہ انسان کے کان ہوتے ہیں، یعنی انسان نہ ہی اپنے رشتہ داروں سے گفتگو کر سکتا ہے اور نہ ہی ان کے کلام کو سن سکتا ہے۔ وہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ اس کے رشتہ دار کچھ کہہ رہے ہیں، اپنے منہ کو حرکت دے رہے ہیں، زبان کو تحرک میں مبتلا کیا ہوا ہے، لیکن سن نہیں پاتا کیونکہ کان کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں، زبان رک جاتی ہے، اور پھر آہستہ آہستہ تمام اعضاء کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ جب آنکھیں کام کرنا چھوڑ دیتی ہیں تو انسان کو کچھ دکھائی بھی نہیں دیتا، اور پھر مولا علی فرما رہے ہیں کہ جب سب اعضاء نے کام کرنا چھوڑ دیا تو پھر ایک باروح انسان، ایک جاندار انسان دیکھتے ہی دیکھتے لاشیں میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ وہ انسان کہ جو اگر گھر میں نہ ہو تو اس کے بغیر لوگ مانوس نہیں ہوتے تھے، وہی انسان کچھ ہی دیر میں ایک جنازے کی صورت میں پڑا ہوا ہوتا ہے کہ جس کے پاس بیٹھتے ہوئے لوگ کراہت کرتے ہیں۔ لوگوں کو وحشت ہوتی ہے کہ ایک میت کے ساتھ کیسے بیٹھے۔ اللہ اکبر، یہ آپ کے اور ہمارے لیے ایک درس سے سامعین کہ کل تک جو شخص سب سے زیادہ محبوب تھا اپنے گھرانے میں، جو اگر گھر میں نہ ہوتا تو گھر میں سکون ہی نہیں تھا، لوگ مانوس ہی نہیں ہوتے تھے، لوگ اس کے بغیر اس کی کمی کو گھر میں محسوس کرتے تھے، اس کے ساتھ بیٹھتے تھے، ہم نشینی کرتے تھے، لیکن آج کچھ ہی لمحوں میں وہ انسان جس سے روح جب جدا ہو جائے تو ایک لاشا بن جاتا ہے۔ پھر وہی انسان، وہی اشخاص، وہی رشتہ دار، وہی بچے جو اس کے بغیر جی نہیں سکتے تھے، آج اس کے ساتھ بیٹھتے ہوئے وحشت و خوف محسوس کرتے ہیں۔ یہ درس ہے سب کے لیے۔ اور پھر اس انسان کو مولا فرما رہے ہیں کہ اس میت کو غسل و کفن دے کر ہمیشہ کے لیے اس کے اعمال کے ساتھ دفن کر دیا جاتا ہے، یعنی انسان تیرے ساتھ کوئی نہیں جائے گا، وہ رشتہ دار، وہ تیرے بچے، وہ تیری بیوی جن کے لیے تم حلال اور حرام کا فرق نہیں کرتے تھے، جن کے لیے لوگوں سے جھوٹ بھی بولتے تھے، لوگوں سے خیانت بھی کرتے تھے، مال میں ملاوٹ بھی کرتے تھے، لوگوں کو دھوکہ و فریب بھی دیتے تھے، حرام کا مال لوٹ لوٹ کر جن بچوں کو تم نے کھلایا، جن کے لیے ذخیرہ کیا، ان میں سے کوئی بھی تمہارے ساتھ قبر میں نہیں جائے گا، تمہارے ساتھ تمہارے اعمال ہوں گے۔ اے انسان تو بیدار ہو، تیرے اعمال کو تیرے ساتھ ہمیشہ کے لیے قبر میں دفن کر دیا جائے گا۔ پھر انسان کے اگر اعمال ٹھیک ہیں تو خوش بحال، اگر نہیں تو پھر الامان۔ سامعین محترم، پھر دوسری حدیث میں سرکار امیر المومنین سے منقول ہے کہ موت کی کیفیت، سکرات موت کی کیفیت کو مولا نے بیان کیا کہ جب انسان کے اعضاء کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں، انسان نہایت شدید غم میں مبتلا ہوتا ہے۔ وہ انسان جو کچھ دیر پہلے دیکھ رہا ہوتا ہے، اس کی آنکھیں جب بند ہو جائے، کان جب کام کرنا چھوڑ دے، زبان جب سوکھ جائے، تو آہستہ آہستہ اعضاء جب بے حس ہو جاتے ہیں، کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں، اور دوسری جانب مولا فرماتے ہیں کہ ایک جانب تو اعضاء کے رک جانے کا غم ہوتا ہے، دوسری جانب اپنے رشتہ داروں سے جدائی کا غم، اپنے بچوں کی یتیمی کا غم،
اپنی بیوی کے بیوہ ہونے کا غم، اپنے ماں باپ سے جدائی کا غم انسان کو کھا جاتا ہے۔ اور پھر تیسرا غم جو انسان کو ہوتا ہے، تیسرا غم جو اس شخص کو جس پر سکرات موت عارض ہوتی ہے، وہ غم ہوتا ہے اس کی مال و دولت کا جو وہ چھوڑ کے جا رہا ہوتا ہے، اس کا غم۔ اور یہ میں حلال مال کی بات کر رہا ہوں، یعنی حلال مال جو اس نے زندگی میں محنت و زحمت کر کے اکٹھا کیا ہوتا ہے، اس کا غم اسے کھا جاتا ہے۔ لیکن وائے ہو ایسے انسان پر کہ جس کا حرام کا مال ہو، جس نے حرام طریقے سے رشوت لے کر، دھوکہ دے کر لوگوں پر ظلم کر کے اگر مال اکٹھا کیا ہو تو اس کا کیا حشر ہوگا خدا ہی جانتا ہے۔ بدبخت ہے وہ انسان جو حلال و حرام کو مخلوط کر کے، جو لوگوں پر ظلم کر کے ذخیرہ اندوزی کرتا ہے، مرنے کے بعد اس مال کو دوسرے استفادہ کرتے ہیں، اس سے دوسرے استعمال کرتے ہیں، لیکن عذاب اس شخص پر ہوتا ہے جس نے یہ سب کچھ کیا ہوتا ہے۔ بدبخت نہیں تو اور کیا ہے؟ یعنی آپ لوگوں پر ظلم کر کے، لوگوں کو دھوکہ دے کر مال اکٹھا کر جائیں، وہ مال آپ کے مرنے کے بعد دوسرے لوگوں کے ہاتھ لگ جائے، وہ اس مال سے استفادہ کریں، مزے اڑائیں، لیکن عذاب تم پر ہو، عذاب کی شدت تمہارے وجود میں، عذاب میں کوئی تمہارا شریک نہیں ہوگا۔ حدیث میں ہے کہ ایک دن سرکار امیر المومنین کو آنکھ کی تکلیف ہوئی، آنکھ میں شدید درد ہوا۔ پیغمبر اکرم کو جب یہ معلوم ہوا تو آپ مولا علی کی عیادت کو جاتے ہیں۔ سرکار دو جہاں فرماتے ہیں کہ جب میں علی کی عیادت کے لیے گیا تو میں نے دیکھا کہ علی آنکھ کے درد کی شدت کی وجہ سے فریاد کر رہے ہیں، یعنی آنکھ کا درد اتنا شدید تھا کہ مولا مشکل کشا۔ تو مولا پیغمبر خدا نے فرمایا علی سے کہ یا علی، آنکھ کے درد کی وجہ سے آپ فریاد کر رہے ہو۔ علی، جب موت کا فرشتہ ان افراد کی روح قبض کرنے آتا ہے جو کفار میں سے شامل ہیں، جو کافر ہیں، مشرک ہیں، اگر ان فرشتوں کی اس صورت کو، جو صورت وہ اختیار کر کے کافر کے روح کو قبض کرنے آتے ہیں، اگر آپ اس صورت کو دیکھ لیں تو اپنے درد کو بھول جائیں گے۔ جب اس حدیث کو مولا علی نے سنا، پیغمبر کی حدیث کو، تو علی فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم، اس حدیث نے مجھے اتنا متاثر کیا کہ میں اپنے آنکھ کے درد کو بھول گیا۔ آپ اندازہ لگائیں کہ کچھ لمحے پہلے علی اس درد کی وجہ سے فریاد کر رہے تھے، لیکن جب پیغمبر کی اس حدیث کو سنتے ہیں تو علی سرکار فرماتے ہیں کہ میں اپنے غم کو، اپنے درد کو بھول گیا، اور رسول خدا سے کہا کہ یا رسول اللہ، کیا ہو سکتا ہے آپ اس حدیث کو دوبارہ تکرار کریں؟ یعنی جب موت کا فرشتہ کافر کی روح کو قبض کرنے آتا ہے، اور ابراہیم خلیل، روایت میں ملتا ہے کہ ابراہیم خلیل نے پروردگار سے ایک سوال کیا کہ میرے خدا، موت کا فرشتہ جب کافر کو موت دینے آتا ہے، اس کی روح قبض کرنے آتا ہے، جس صورت میں وہ آتا ہے اس صورت کو میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ اب اللہ کا خلیل ہے، جلیل القدر نبی ہے، پروردگار نے دعا کو مستجاب کیا اور ملک الموت اسی صورت میں آئے جس صورت میں وہ کافر کے سامنے جاتے تھے۔ جیسے ہی حضرت ابراہیم نے اس وحشت ناک صورت کو، ملک الموت کی اس ہیبت انگیز صورت کو دیکھا تو روایت کہتی ہے کہ حضرت ابراہیم بے ہوش ہو گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد جب ہوش میں آئے تو آپ کی زبان پر ایک جملہ تھا، کہا کہ خدا کی قسم، اگر کافر کو اس عذاب کے علاوہ کوئی عذاب نہ بھی دیا جائے تو یہی عذاب قیامت تک کے لیے اس کے لیے کافی ہوگا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو سامعین محترم، مولا علی فرماتے ہیں کہ پیغمبر کی جب یہ حدیث سنی تو میں اپنا درد بھول گیا، اور پھر پیغمبر سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، کیا آپ کی امت میں کوئی ایسا فرد بھی ہے، آپ کی امت میں سے کچھ ایسے افراد بھی ہے کہ موت کا فرشتہ ایسی صورت میں ان کے پاس جائے جس صورت میں وہ کافر کی روح قبض کرنے جاتا ہے؟ تو آپ حضرت نے فرمایا یا علی، میری امت کے 3 ایسے افراد ہیں جو اس طرح کی موت میں مبتلا ہوں گے۔ اللہ اکبر، الحفیظ و الامان۔ پھر مولا علی پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ، وہ کون سے افراد ہیں آپ کی امت کے کہ جو اس طرح کی بدترین موت میں مبتلا ہوں گے؟ سرکار دو جہاں نے فرمایا یا علی، میری امت میں سے وہ حکمران جو اپنی رعیت پر ظلم کرتا ہو، وہ بادشاہ، وہ وڈیرا جو اپنے ماتحت افراد پر ظلم کرتا ہو، وہ آفیسر، وہ عہدیدار جو اپنے ماتحت افراد پر ظلم و ستم کرتا ہو، ایسا شخص
اس طرح کی بدترین موت میں مبتلا ہوگا۔ سامعین گرامی کہتے ہیں تاریخ میں ملتا ہے کہ ایک شخص، ایک حکمران جو نہایت ہی ظالم تھا، اپنی رعیت پر ظلم و ستم کیا کرتا تھا، ایک دن اس نے اپنی رعیت سے تمام علماء کو اکٹھا کیا اور کہا کہ میں تم سے 2 سوال پوچھتا ہوں، اگر ان 2 سوالوں کے تم میں سے کسی عالم نے جواب نہ دیے تو میں ان کی گردنوں کو کاٹ دوں گا۔ وہ سوال کون سے تھے؟ کہا پہلا سوال میرا یہ ہے کہ بتاؤ مشرق اور مغرب کے مابین کتنا فاصلہ ہے، اور دوسرا سوال یہ ہے کہ خدا کیا کر رہا ہے۔ کہا میں 1 دن کی تمہیں مہلت دیتا ہوں، جاؤ جا کے کتابیں پڑھو، مشورہ کرو، لیکن اگر 1 دن گزرنے کے بعد تم صحیح جواب نہ لائے تو تمہاری گردنیں کاٹ دی جائیں گی۔ ظالم حکمران تھا، سب ڈر رہے تھے، علماء اکٹھے ہوئے، ایک دوسرے سے مشورہ کیا، کتابیں پڑھی، لیکن جواب انہیں نہیں مل رہا تھا کہ مشرق اور مغرب میں کتنا فاصلہ ہے، خدا اس وقت کیا کر رہا ہے۔ نا امید ہو گئے، پریشان ہو گئے، اور یقین تھا کہ اگر جواب نہ دیا تو مارے جائیں گے۔ بہرحال جب وہ دن گزرا، جلاد آئے، بادشاہ اپنے تخت پر بیٹھا، تمام علماء نیچے بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں پر ایک فقیر صفت کا کوئی انسان وہاں سے گزر رہا تھا، تو اس نے نہایت ہی سادہ لباس پہنا ہوا، نہایت ہی حقیر ظاہری اعتبار سے، تو اس نے پوچھا کہ یہاں پر کیا ہو رہا ہے؟ سب نے بتایا کہ یہ ماجرا ہے۔ بہرحال وہ وہاں پر کھڑا ہو گیا، جب بادشاہ نے علماء کی طرف رخ کیا اور پوچھا کہ بتاؤ میرے 2 سوالات کے جوابات تمہیں ملے یا نہیں ملے؟ علماء کے سر جھکے ہوئے تھے، سر کا جھکنا اس بات کی علامت تھی کہ انہیں جوابات نہیں ملے، لہٰذا وہ منتظر تھے کہ کس وقت بادشاہ ان کے قتل کا حکم صادر کرتا ہے۔ کہ اتنے میں وہ شخص، وہ فقیر صفت شخص اٹھتا ہے اور اٹھ کر بادشاہ سے خطاب کر کے کہتا ہے کہ بادشاہ، چونکہ وہ شخص ان علماء میں ہی بیٹھا ہوا تھا تو بادشاہ کو تو معلوم نہیں تھا کہ یہ علماء میں شامل ہے یا نہیں ہے، تو اس نے ہاتھ بلند کیا اور کہا کہ بادشاہ تمہارے 2 سوالات کے جواب میرے پاس ہیں۔ کہا کہ اگر تم نے غلط جوابات دیے، تم جانتے ہو کہ میں تمہاری گردن کو تن سے جدا کر دوں گا۔ کہا بادشاہ بالکل صحیح جوابات ہیں، دلیل کے ساتھ ہے۔ کہا کہ اچھا بتاؤ، پہلا میرا سوال یہ تھا کہ مشرق اور مغرب کے مابین کتنا فاصلہ ہے؟ کہا بادشاہ سلامت 1 دن کا فاصلہ ہے۔ بادشاہ چونک گیا کہ 1 دن کا فاصلہ؟ کہا دلیل کیا ہے؟ کہا دلیل یہ ہے بادشاہ سلامت کہ سورج مشرق سے نکلتا ہے اور مغرب میں جا کے غروب ہو جاتا ہے، اور یہ سورج صبح کو نکلتا ہے، شام کو مغرب میں پہنچ جاتا ہے۔ اگر 1 دن سے زیادہ فاصلہ ہوتا تو سورج بیچ راستے میں اٹک جاتا، کبھی نہیں اٹکتا سورج صبح کو نکلتا ہے اور شام کو غروب ہو جاتا ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ مشرق اور مغرب میں 1 دن کا فاصلہ ہے۔ بادشاہ کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، اللہ اکبر، کہ اتنا بڑا جواب۔ بادشاہ سلامت نے کہا کہ بتاؤ دوسرا جو میں نے سوال کیا تھا اس کا جواب کیا ہے؟ کہا دوسرا سوال کون سا تھا؟ کہا دوسرا سوال یہ تھا کہ خدا اس وقت کیا کر رہا ہے؟ کہا بادشاہ اس سوال کے جواب کے لیے آپ کو تھوڑی زحمت کرنی پڑے گی۔ کہا کون سی زحمت؟ کہا اپنے تخت سے نیچے اترے، اپنی بادشاہی کا لباس مجھے دیں، اپنا تاج میرے سر پر رکھیں، پھر میں جواب بتاؤں گا۔ اب بادشاہ کو چونکہ جواب چاہیے تھا، لہذا بادشاہ تخت سے نیچے اترتا ہے، اپنا شاہی لباس اس فقیر کو پہناتا ہے، اپنا تاج اس کے سر پہ رکھتا ہے۔ یہ فقیر اس لباس کو، بادشاہی لباس کو پہن کر جا کر تخت پہ بیٹھ جاتا ہے، اور بیٹھنے کے بعد تمام رعیت سے مخاطب ہو کے کہتا ہے کہ اے لوگو، بادشاہ مجھ سے پوچھ رہا تھا کہ خدا اس وقت کیا کر رہا ہے؟ دیکھو خدا اس وقت یہ کر رہا ہے، یعنی جو شخص فقیر تھا، عبد تھا، غلام تھا، خدا نے اسے بادشاہ بنا دیا، اور جو بادشاہ تھا اسے رعیت بنا دیا۔ خدا یہ کر رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ سامعین گرامی قدر، عزیزان محترم، تو سرکار دو جہاں نے فرمایا کہ علی میری امت میں سے پہلا شخص جو اس طرح کی بدترین موت کا شکار ہوگا وہ ہوگا جو اپنی رعیت پر ظلم کرے، وہ حاکم، وہ بادشاہ، وہ وڈیرا جو اپنے ماتحت افراد پر ظلم و ستم کرے، وہ بدترین موت کا شکار ہوگا۔ اور فرمایا دوسرا شخص جو اس طرح کی موت میں مبتلا ہوگا
وہ انسان ہوگا جو کسی یتیم کا ظلم و ستم سے مال کھا جائے، اس کی ملکیت کھا جائے۔ ایسا شخص جب قبر سے اٹھے گا تو اس کے منہ سے آگ اگل رہی ہوگی۔ پروردگار سے خطاب کرے گا کیونکہ تو نے یتیم کا مال کھایا ہے، لہذا قبر میں برزخ میں بھی اس کے لیے جہنم کو مہیا کر دیا جائے گا، اور آخرت میں تو ابدی جہنم میں سے دھکیل دیا جائے گا۔ اور تیسرا وہ شخص سامعین محترم جو اس طرح کی بدترین موت میں شکار ہوگا اور رسول کی امت سے ہوگا، سرکار دو جہاں نے فرمایا یا علی، وہ تیسرا شخص وہ ہوگا جو دنیا میں جھوٹی گواہی دیتا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ روایت میں ملتا ہے کہ حضرت لقمان حکیم جو ایک بادشاہ کے غلام تھے، تو بادشاہ نے لقمان اور دیگر چند غلاموں کو حکم دیا کہ وہ اس کے باغ میں سے جا کر پھل توڑ کر لائیں۔ یہ 3-4 غلام جاتے ہیں اور باغ سے جا کر سیب توڑ کر اسے ٹوکری میں ڈال کر واپس آ رہے ہوتے ہیں۔ تو دیگر جو 2-3 غلام تھے انہوں نے بادشاہ کی اس امانت میں خیانت کی اور سیب کی ایک ٹوکری کو راستے میں کھا دیا۔ جب سیب کھا لیے تو جیسے ہی بادشاہ کے دربار میں پہنچے اور آ کر ان سب نے مل کر بادشاہ کی دربار میں آ کر گواہی دی کہ یہ سیب کی جو ٹوکری کم ہے وہ لقمان نے کھائی ہے۔ لقمان قسم اٹھا رہا تھا، لقمان نے چلا کر کہا کہ بادشاہ سلامت، میں نے یہ سیب نہیں کھائے بلکہ انہوں نے کھائے، لیکن چونکہ انہوں نے گواہی دی تھی وہ 3 تھے، یہ 1 تھا، لہذا مقام تعامل تھا۔ لقمان نے کہا بادشاہ اس سے پہلے کہ مجھے سزا سناؤ، صرف ایک مہلت مجھے دو، میں ثابت کر دوں گا کہ یہ سیب میں نے نہیں بلکہ انہوں نے کھائی۔ کہا کس طرح؟ کہا مجھے پانی کا 1 لیٹر دو اور 1 لیٹر پانی ہم چاروں کو پلاؤ۔ جب پانی ان چاروں کو پلایا گیا، کیونکہ انہوں نے زیادہ مقدار میں سیب کھائے تھے، تو جیسے پانی پیا تو ان کی حالت خراب ہو گئی، پیٹ خراب ہوا اور پھر وہ سارا کچھ باہر نکل آیا اور ثابت ہو گیا کہ یہ ان تینوں نے خیانت کی تھی۔ بادشاہ نے ان کو سزا دی، 3 کو سزا دی اور 1 کو انعام دے دیا۔ سامعین محترم، یہ تو ایک چھوٹا سا پروردگار کا بندہ، حقیر بندہ لقمان حکیم، جس نے اپنے علم کے ذریعے سے، اپنی حکمت کے ذریعے سے یہ ثابت کیا کہ سچا کون ہے، جھوٹا کون ہے، حلال کس نے کھایا ہے، حرام کس نے کھایا ہے۔ لیکن وہ پروردگار، وہ عالمین کا رب کہ جب قیامت کے دن جس کی عدالت قائم ہوگی، وہ تو بندوں کو جانتا ہے کہ کس نے کتنا حلال کھایا ہے، کس نے کتنا حرام کھایا ہے، کس نے حلال اور حرام کو ملا کر کھایا ہے، کس نے کس پر ظلم کیا ہے، وہ سب کچھ قیامت کے دن آشکار